السلام علیکم ویورز۔ یہ سوچیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کا مستقبل کیسا ہوتا؟ ایک ایسا شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، جو اپنی تلوار اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن صرف ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ان کا دل پلٹ دیتا ہے۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج ہم جانیں گے اس جذبات سے بھرپور کہانی میں۔ ایک عظیم منظر جو اسلام کی طاقت کا ثبوت بنا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی ایک شجاع اور نسبتاً سخت مزاج شخص کا تصور آتا ہے۔ وہ مضبوط ارادوں کے مالک، کسی سے نہ ڈرنے والے، اپنی بات پر قائم رہنے والے انسان تھے۔ جب اسلام مکہ میں نیا پھیل رہا تھا تو وہ اس کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن جب کہیں سنتے کہ کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو غصے سے دہل اٹھتے، لیکن کسے پتہ تھا کہ یہ عمر ایک دن اسلام کی سب سے مضبوط دیوار بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب ان کے غیرت مند مزاج میں چھپا ہے۔ وہ مکہ کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اپنی قوم اور اپنی روایت سے جدا ہونے کو غلط سمجھتے تھے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف ایک شخص نہیں، پوری قبیلتی نظام کو چیلنج کر رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ اسلام ایک فتنہ ہے جو مکہ کی شان اور تخت کو گرا دے گا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا، تلوار اٹھائی اور راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے لپک رہے تھے، تلوار چمک رہی ہے۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا حال تو دیکھ لو، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں گئے، ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ میری بہن؟ سعید بن زید؟ یہ ممکن نہیں۔ اب تلوار کا رخ بدل چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سن رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر گھسنا چاہا، سب گھبرا گئے۔ حضرت فاطمہ نے جلدی سے قرآن کے پرچے چھپا دیے۔ یہ کیا ہے؟ تم لوگ بھی محمد کا دین اپنا چکے ہو؟ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو غصہ اور بڑھ گیا۔ پہلے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور زور سے گرایا، ان کا گلا دبا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھ گیا، اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ بہن کا چہرہ زخم سے بھر گیا، خون ٹپکنے لگا۔ لیکن بہن کا جذبہ کمزور نہ پڑا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، عمر جو چاہو کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لفظ تھے یا تیر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، بہنوئی بے ہوش پڑے تھے، بہن کا چہرہ خون سے بھر چکا تھا، دل نرم پڑ گیا، نظر جھک گئی۔ پھر کہا، مجھے بھی وہ پرچے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بولی، آپ تبھی قرآن چھو سکتے ہیں جب پاک ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے غسل کیا، پھر پرچے اٹھائے، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ جب یہ آیت پڑھی تو عجیب احساس ہوا، یہ قرآن انسانوں کا لکھا نہیں ہو سکتا۔ دل کی دنیا بدلنے لگی، روتے ہوئے بولے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم پہنچے تو سب صحابہ گھبرا گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، تو سارا گھر اللہ اکبر کی تکبیروں سے گونج اٹھا۔ یہ وہی دن تھا جب اسلام کی طاقت اور عزت نئی منزلوں کو چھو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ، اسلام کو عمر بن ابن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے طاقت دے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3683، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ آج بھی جب کوئی اسلام دشمنی کرتا ہے تو یہ واقعہ یاد آتا ہے، آج کا عمر کل کا محافظ بن سکتا ہے۔ کیا تم اس واقعے سے متاثر ہوئے؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔